ملاحظہ فرمائیے اصول من الکافی جزء اول چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 174 کتاب الحجہ، اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ مومن طاق کہتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام میں بلے زید نے مجھے بلایا اپنے پاس۔ زید اس زمانے میں انقلاب کرنے کے چکر میں تھا، عروج کرنے کے فکر میں تھا۔ اس نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آ جاؤ، تو شیعہ ہے میرے والد کا، امام زین العابدین علیہ السلام ہے، تجھ سے کام ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا، زید نے کہا، ما تقول ان طرقك طارق منا تخرج معه، کیا کہتے ہو؟ تو ایک شیعہ ہے، تو بڑا عالم دین ہے، میرے والد نے تیری تربیت کی ہے، بتاؤ اگر ہم میں سے کوئی شخص قیام کرے، لشکر بنائے، عروج کرے، کیا اس کے ساتھ دو گے؟ میں نے کہا کہ عرض کیا ان کان اباک او اخاک خرجت معه، اس نے کہا کہ اگر آپ کے والد گرامی یا آپ کے بھائی امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام یہ لوگ خروج کریں تو میں خروج کروں گا، میں کر لوں گا، میں ساتھ دوں گا بالکل۔ تو اس نے کہا فانا اريد ان اخرج اجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میں خود، میرا ارادہ یہی ہے کہ میں جہاد کروں، میں جو ہے قیام کروں، انقلاب کروں اور تلوار اٹھاؤں بنی امیہ کے خلاف، تو آ جا میرا ساتھ دے دے۔ میں نے کہا لا افعل جعلت فداک، میں نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو میں تیرا قربان، میں تیرا صدقہ، تو میرے مولا کا بیٹا ہے، تو میرے مولا کا بھائی ہے، میں تیرے صدقے، لیکن میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا کہ میں تیرا ساتھ دوں۔ فقال اترغب بنفسك عني، اس نے کہا کہ تجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے مجھ سے، تجھے اپنی جان میری جان سے زیادہ پیاری ہے، اپنا جان ہم پہ قربان نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں نے کہا انما هي نفس واحدة فإن كان لله في الارض حجة فالمتخلف عنك ناج، یہ بہت اہم جملہ ہے مومن طاق کا۔ میں نے کہا زندگی تو صرف ایک ہے، اگر دنیا میں کوئی امام ہے، مجھے تو پتا آپ امام تو نہیں ہے، وہ تو بالکل، وہ تو 100% پتا ہے کہ آپ زید امام نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی امام ہے، اگر کوئی امام ہے، تو اگر آپ کا کوئی بھی شخص ساتھ نہ دے، وہ شخص اس کے لیے باعث نجات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص شیعہ آپ کا ساتھ نہ دے تو یہ اس کے لیے سبب نجات ہے۔ والخارج معك حالک، اور جو شخص تیرے ساتھ خروج کرے وہ تو فنا ہی فنا ہے، وہ تو اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِن لَا تَكُنْ لِلَّهِ حُجَّةٌ فِي الْأَرْضِ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ وَالْخَارِجُ مَعَكَ سِوَا، اور اگر کوئی امام نہیں ہے دنیا میں تو پھر کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر دنیا میں امام ہے تو جو آپ کے ساتھ نہیں دیتے ان کی ثواب ہے، اور جو آپ کا ساتھ دیں گے وہ جہنمی ہیں۔ حالق کس کو بولتے ہیں؟ جہنمی کو بولتے ہیں، روایات میں، قرآن میں حالق کسی کو بولتے ہیں۔ اور اگر امام نہیں ہے دنیا میں تو پھر آپ کے ساتھ دینے کا فائدہ ہی کیا؟ بہرحال آپ امام نہیں ہیں۔ تو یہ جب ان سے بات ہوئی ہے تو بعد میں آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان کو یہ سنا دیا کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا، اخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسلكا يسلكه۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، بہت، امام علیہ السلام نے میری جواب کی تائید کیا۔ تو عزیزو، جملے میں اب دقت کیجئے کہ زید، مومن طاق نے زید کو کیا کہا؟ زید کو کہا کہ اگر دنیا میں کوئی امام ہے، کہ یقیناً امام ہے کوئی، اگر کوئی شخص آپ کا ساتھ دے تو وہ شخص کیا ہے؟ وہ ہلاک ہے، اس کی اجر نہیں ہے۔ اور جو شخص نہ ثواب ساتھ نہ دے تو اس کی اجر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا آپ نے صحیح کہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تصریح ہے کہ زید کا ساتھ دینے سے ممنوع ہے شیعہ، کہ آپ ساتھ نہ دیں، اور ان کو ساتھ نہ دینے میں، ان کی نصرت نہ کرنے میں ثواب ہے، ان کی نصرت کرنے میں گناہ ہے۔